بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے متعلقہ لیکچر کی طرف۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نظم و ضبط، اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے تھے اور آج ہم نے اسی سبق یعنی نظم و ضبط کا خلاصہ پڑھنا ہے۔ خلاصے کا طریقہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جب آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تو سبق کا سوال کا نمبر دے کر سبق کا آپ لکھیں گے، سبق کا عنوان آگے آ جائے گا نظم و ضبط، نیچے خلاصے کی ہیڈنگ علامت تفصیلیہ، اور اس کے بعد آپ خلاصہ لکھنا شروع کر دیں گے۔ اب توجہ کے ساتھ اس سبق کا خلاصہ سنیں۔ نظم و ضبط دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کسی کام کو قاعدے اور قانون کے مطابق کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے ان کی زندگی بے ترتیب ہوتی ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کو شعار بنا لیتے ہیں یعنی طریقہ بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی پرسکون، اور نظم و ضبط کی پابندی نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی میں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج اور چاند کا طلوع و غروب اور موسموں کا تغیر و تبدل نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ پرندے اور جانور بھی نظم و ضبط سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ نماز اور روزہ نظم و ضبط کی بہترین مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے وقت خود صفیں سیدھی کرواتے۔ نظم و ضبط کا پابند طالب علم کامیاب اور نظم و ضبط کی پابندی نہ کرنے والا ناکام رہتا ہے۔ اسی طرح کھیل کے میدان میں نظم و ضبط کی پابند ٹیم کامیاب رہتی ہے اور نظم و ضبط سے محروم ٹیم شکست کھا جاتی ہے۔ لوگ بس یا ریل میں سفر کے دوران نظم و ضبط سے کام نہیں لیتے، نتیجتاً بحث و تکرار دھکم پیل ہوتی ہے۔ دنیا کے عظیم لوگوں نے نظم و ضبط کی بدولت ہی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ سبق کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ نے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔